جی لاہور کے علاقے اچرا سے خاتون دوست کو ملنے کے لیے جانے والے 27 سالہ نوجوان کے قتل کا انکشاف ہوا ہے۔ اس نوجوان کے اغوا کا مقدمہ تھانہ اچرا میں درج کیا گیا تھا، لیکن اب پولیس نے یہ معمہ حل کر لیا ہے اور ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر ایاز حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کی تفتیش میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیس کی تفتیش میں کیا انکشاف سامنے آیا ہے؟ کوئی خاتون کے معاملے پر اس نوجوان کو قتل کیا گیا؟ جی بالکل، گجرانوالہ کی رہائشی خاتون ہے، اس کا سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو شہری مقتول ہے اس کے ساتھ فرینڈشپ ہوتی ہے اور ان کی آپس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے نکاح کرنا ہے۔ اس خاتون کا جو ماموں ہے، عرفان اس کا نام ہے، اس کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے ایک پلان بنایا، پورا ایک منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے جو مقتول ہے اس کے ساتھ اس نے فرینڈشپ کی، اس کا اعتماد حاصل کیا، پھر اسی اعتماد کے اوپر ایک پلاننگ کے ساتھ اس کو گجرات میں بلایا۔ جو مقتول ہے وہ بیچارہ ڈیوو بس سٹینڈ سے جاتا ہے وہاں گجرات میں۔ جو عرفان ہے، لڑکی کا جو ماموں ہے، وہ اس کو گجرات ٹرمینل سے اس کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو اپنے ڈیرے پہ لے جاتا ہے۔ مین وائل جو مقتول کے لواحقین ہیں ان کے لیے تو پریشانی کی بات ہے، ان کا بچہ گم ہو گیا تھا، تو انہوں نے اچرا تھانہ پہ کڈنیپنگ کی 365 کی ایف آئی آر درج کروا دی۔ جب تفتیش شروع ہوئی تو ہمیں ایک شاپر ملا یہاں لاہور میں، جس میں اس مقتول کے جاگرز تھے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ تھا، موبائل فون تھا، وہ یہاں لاہور میں اسلام پورہ کے ایریا میں ملے۔ تو یہ ایک کنفیوزنگ تھی ہماری، انیشلی یہ ایک کنفیوزنگ چیز تھی ہمارے لیے، اور اس میں ایک 9mm بلٹ بھی اس میں شامل تھی اس شاپر میں۔ تو ہم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا۔ جب ہم نے تفتیش مزید آگے بڑھائی تو ہمیں پتہ چلا کہ لڑکی کا جو ماموں ہے اس کے دل میں رنجش تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی اور اس مقتول کی آپس میں شادی ہو، تو اس لیے اس نے اپنے ڈیرے پہ بلا کے اس کو شوٹ کیا اور اس کی لاش کو ریپ کر کے ایک کسان کے کھیتوں میں ڈال دیا۔ تو اگلی صبح جب وہ فارمر جو ہے اپنے کھیتوں میں گیا تو وہاں پہ لاش پڑی ہوئی تھی، تو اس نے 15 کال کی اور گجرانوالہ سٹی میں 302 کی ایف آئی آر درج کروائی۔ وہ ایک نامعلوم لاش تھی گجرات والوں کے لیے۔ تو ہم نے اپنی تفتیش مزید جاری رکھی، اس ماموں کی تلاش میں ہم نے مختلف ریڈز کیے، آئی ٹی کی ہم نے ہیلپ لینے کی کوشش کی، لیکن جو قاتل تھا وہ بڑا شاطر تھا۔ ایک تو اس نے پولیس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے جو بلانگنگز تھیں اس نے لاہور میں پھینکی، دوسرا اس نے تمام اپنے سمز بند کر کے بھیس بدل کے راول پنڈی شہر میں اسٹیشن پہ رہنا شروع کر دیا، اور اس نے تگ و دو کی کہ وہ ملک چھوڑ کے باہر فرار ہو جائے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا، اور 3-4 دن کے اندر اندر وہ باکو آذربائیجان فرار ہو گیا پولیس کے ڈر سے۔ ہم نے اپنی تفتیش جاری رکھی، اپنی جو ایفرٹس تھیں، ہم نے جو وہ لڑکی تھی اس کو حراست میں لیا، اس کے جو ماموں ایک اور تھا، بھائی تھا، ماں تھی، اس سے مکمل انٹیروگیشن کی، لیکن ہمیں کوئی ایسا کلو نہیں مل رہا تھا۔ جب لاش ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوئی، ہمیں وہاں سے اب یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ جو کڈنیپ ہوا تھا لڑکا، اس کا تو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے اس کو اپنی جو ایفرٹس سے مزید تیز تر کی۔ ہمیں ٹپ ملی کہ جو قاتل ہے، جو ایکیوزڈ ہے، وہ آذربائیجان سے سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ اس کی فلائٹ ہے۔ تو ہم نے ایز پر لا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے ہے، ان کو انگیج کیا، اور ہم نے اس کو جو قاتل ہے اس کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ہم نے اریسٹ کیا، وہ ہمارے پولیس کسٹڈی میں ہے۔ اور یہ حالات ہیں کہ پہلے اس کو اپنے پاس گجرات بلا کے اس کا قتل کر کے وہ ملک فرار ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ ایسے درندہ صفت شخص کو ہم نے پابند سلاسل کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس واقعے میں ہنی ٹریپ کا کوئی عنصر آپ کے سامنے آیا، اور خاتون جو ہے اس کی کس قدر انوالومنٹ ہے اس واقعے میں؟ جی دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ رائٹ ناؤ جو لڑکی ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی ہے، کیونکہ جب تک یہ مین کردار جو اس کا ماموں تھا عرفان، یہ پولیس کسٹڈی میں نہیں آیا تھا تو کسی نتیجے پہ پہنچنا مشکل تھا۔ ابھی کچھ حقائق سامنے آئے ہیں
ونس اگین ایک تفتیش میں ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس کو بالمشافہ کہتے ہیں. تو ہم نے اب اس لڑکی جو جوڈیشل کروائی ہوئی تھی اس کو ہم نے طلبی کروائی ہوئی ہے، اور ہم نے 1 to 1 فیس ٹو فیس ہم نے ان کے سامنے بٹھا کے ان کی انٹروگیشن کرنی ہے. تو اس کویشچن کا جو آنسر ہے وہ حتمی طور پہ ہم اس ملزمہ جو ابھی جوڈیشل ہوئی ہے اس کو فیس ٹو فیس ملاقات کروا کے ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اچھا، اس ملزم کے علاوہ، عرفان اس کا نام ہے، اس کے علاوہ اور خاتون کے علاوہ کوئی اس کے معاونت کار یا کوئی جس کو سپورٹ پرووائڈ کرنے والے کچھ اور لوگ بھی ہیں، یا اکیلا یہی انوالو تھا مرڈر میں؟ جی میں نے جیسے آپ کو موٹیو بتایا ہے، سر دست جو موٹیو ہے وہ تو اسی ماموں کی ہی ہے. اس کو ایک رنجش تھی کہ شادی نہیں ہونے دینی میں نے. تو رائٹ نو ہماری جو تفتیش ہے اس کو اریسٹ کر لیا ہے، اس کو ہم انٹروگیٹ بھی کر رہے ہیں. دوسرے ملزمان کی حد تک ابھی تک ہمیں کوئی ایسی ریویلنگ تھنگ نہیں ملی جس کے بیس پہ ہم کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ملا جس کی بیس پہ ہم یہ کنکلوژن بنا سکیں کہ کسی اور کی بھی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. کاز آف مرڈر، فائنل کاز آف مرڈر اب تک کی تفتیش میں کیا سامنے آئی؟ فائر آرم انجری. اور جو وجہ ہے، ریزن ہے کہ کیوں مارا، خاتون کی شادی یہ چاہتا تھا کہ نہ ہو، یا اسی کے ساتھ اس کو رنجش تھی؟ جی بالکل، خاتون اور لڑکے کی سوشل میڈیا پہ فرینڈشپ ہوئی تھی، وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے. اس کو تکلیف تھی کہ یہ شادی نہ ہو. وجہ؟ اس کی جو وجہ ہے، اب جو خاتون ہے وہ ایک ڈائیورسی ہے، جو لڑکا ہے وہ شادی شدہ ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اس کا ایک دماغ بنا کہ اس کو ایک دل میں رنجش تھی کہ یہ شادی، یہ گجرات کے رہائشی ہیں، یہ لاہور کے رہائشی ہیں. تو اس چیز کو بیس بناتے ہوئے کہ آلریڈی لڑکا شادی شدہ ہے تو یہ لڑکا میری بھانجی کے ساتھ شادی نہ کرے. تو اس چیز کو بیس بناتے ہوئے اس نے اس لڑکے کو بلایا، ٹریپ کیا اور مرڈر کر دیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر ایاز حسین کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کو جو ہے باکو سے واپسی پر سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ جو خاتون ہے وہ اس واردات میں ملوث ہے یا نہیں، اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جائیں گی اور پھر حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے. جی.